ان کو لے کے آتے ہیں. فیض بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک کیسے ہیں؟ ہیں جناب آپ؟ اللہ تعالیٰ کے جی احسان ہے. تھینک یو الحمدللہ. سر. تو سنائے بھائی. ابھی جیسے کہ محترم ابھی پچھلے دنوں جشن عید غدیر بہت ہی اچھے انداز سے گزرا ہے، جی سر. اور جس طریقے سے مومنین نے جشن عید غدیر کو منایا، جی ٹھیک اسی جوش و خروش سے منافقین کے کلیجے میں ایک ہلچل سی مچ گئی کہ یہ جشن عید غدیر ہے کیا. جی سر. جی تو جی فی الحال ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ بلا شبہ خلیفہ رسول بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جی سر. وصی مصطفیٰ بھی ہیں، وارث جی سر. انبیاء بھی ہیں. جی لیکن جو منافقین کے طرف سے جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مولا بامانہ دوست کے ہوتے ہیں، ہم. تو حضرت ان منافقوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اس ذات کے دوست ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو ذات خود پاک اور مطہر ہے، خود خدا وحدہ لا شریک کا نور ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی نور. اللہ علیہ وسلم. تو اس ہستی کی، اس ذات کا دوست ہونے کا دعویٰ آج کا یہ ناپاک قطرے سے بنا ہوا انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی آخر الزماں کا دوست ہوں؟ جیسا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے تفسیر میں منافقین کا جواب ہے نا کہ وہاں جی پہ لفظ مولا مانا لفظ دوست ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گیا ان منافقوں کو جواب کہ اس ہستی کا دوست ہم کیسے بن سکتے. صحیح. تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جب مولا کائنات کے ولایت کا اعلان کر دیا میرے آقا نے اور اقرار کرا دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کا رہبر، رہنما اور سرپرست کیوں نہیں اقرار کیا گیا؟ کیوں نہیں انہیں مانا گیا کہ یہ بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے رہبر اور رہنما ہیں؟ کیوں نہیں مانا گیا بھائی؟ اسی لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر میں تھے مرض الموت کے وقت، کہا کہ میں کیسے وصیت لکھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو انہوں نے لکھنے نہیں دیا. انہوں نے لکھنے نہیں دیا. کیوں ان کو امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں مانے؟ اسی لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کی اتباع چھوڑ دی، اور وہ سب صحابی تھے، سب نہ صرف صحابی تھے، سب پیغمبر زادے تھے. اس زمانے میں اگر آپ ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں سب سے شریف خاندان، سب سے شریف قبیلہ کون تھا؟ بنی اسرائیل تھے. یعنی دنیا میں مومن اور کوئی نہیں تھے. یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھوڑی بہت تھی مکے میں، جو ان کے نسل کہتے ہیں نا وہ، یا تو حضرت، لیکن بقیہ جو بڑا قبیلہ تھا مومنین کا، اہل اسلام کا، کتابوں کا، انبیاء کا ماننے والا، سب بنی اسرائیل تھے. صرف یہی تھے، دنیا میں اور کوئی نہیں تھے اس زمانے. اور یہ سب پیغمبر زادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے ان کو فضیلت دی ہے. اور انہوں نے کیسے کیسے معجزات دیکھے، وہ معجزات دیکھے کہ انسان عقل سے حیران رہ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، فرعون، دیکھیں ابھی ہمارے زمانے میں جو جتنا بڑا سپر پاور ہے امریکہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں. امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. امریکہ بھائی سپر پاور، وہ کہتا بھی ہے کہ بھائی میں خدا کو مانتا ہوں، پیسے پہ بھی لکھا ان گاڈ وی ٹرسٹ، ڈالر پہ ہی لکھا. لیکن اس زمانے میں جو سپر پاور تھا سب سے اتنا مغرور، اتنا ظالم کہ کہتا ہے میں خود رب ہوں آپ کا، میری پوجا کرو، میری پرستش کرو. اور پھر وہ اسی قبیلے کے بچوں کو قتل کرتا تھا. بنی اسرائیل کے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کرتا تھا، بچی ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو انہوں نے ایسے معجزات دیکھے کہ اسی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے اکیلے، ان کے ساتھ صرف ان کا بھائی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ فوج، کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو للکارا کہ میں پیغمبر ہوں،
اللہ کی جانب سے، تو خدا نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے زمین و آسمان کا. اور پھر اس کو کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان پہ ظلم کر رہا ہو، ان کو غلام نہ بناؤ اور میری نبوت کو تسلیم کرو. پھر انہوں نے کہا کہ تو ایک جادوگر ہے، تیرے مقابلے میں ہم جادوگر لاتے ہیں. ان کو شرمندہ کرنے کے لیے جادوگروں کو پیسے دیے، ان کو جا کے لے کے آئے. تو وہ جادوگروں نے کرتب دکھائے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک وہ ان کی جو لاٹھی ہے وہ ڈال دیا، وہ اتنا بڑا اللہ کے حکم سے لوگ رہ گئے کہ بھئی ایک لکڑ کا ٹکڑا کیسے ایک زندہ جان جانور بن جاتا ہے. اور پھر وہ سب جادوگر انہوں نے اسی وقت سجدہ کیا ہے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے بھائی، ہم نے توبہ کیا، یہ جادوگری نہیں ہے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. فرعون نے کہا کہ میں آپ سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا. جادوگروں سے کہا، انہوں نے کہا میں پرواہ نہیں ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ دین حق ہے. تو بنی اسرائیل نے سب معجزات دیکھے. بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈبا دیا. وہ جو سب دنیا کا اتنا بڑا سپر پاور تھا، لشکر لے کے آیا بنی اسرائیل کے پیچھے کہ ان کو واپس لے کے آتے ہیں، اپنا غلام بناتے ہیں، ہمارے غلام یہ جانے کی ضرورت، ان کو اجازت نہیں ہے. وہ سب اللہ نے ہلاک کر دیا. وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا لاشا پڑا ہوا ہے پانی پر، ٹھیک ہے نا. اتنے معجزات دیکھے. آسمان سے ان کے لیے کیا نازل ہوتے تھے؟ آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا تھا. یہ جب چلتے تھے صحرا میں تو ان پہ بادل سائے لگاتا تھا. اتنے یہ تھے، ہر دن یعنی دن رات یہ معجزے دیکھتے تھے. اسلام میں تو اس طرح نہیں ہے بھائی کہ آسمان سے صحابہ کے لیے کھانا نازل ہو. اس طرح تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. پرندے ان کے لیے روسٹڈ پرندہ آسمان سے آتا بھائی، کھانا کھاؤ. تو اس کے باوجود ان صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے جو ہی موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے، ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ بولو گے تو آپ کو قتل کر دیں گے. ہم نے اپنی دین چینج کیا بھائی، نہ تو نبی ہے نہ موسیٰ، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہمارا رب یہ بچڑا ہے. وہ بچڑا بھی کیسے بچڑا ہے؟ وہ لوہے کا ایک مجسمہ ہے. وہ اس نے وہ تانبے کا یا مثلا سونا وغیرہ چاندی ملا کے اس نے ایک مجسمہ بنایا. وہ کوئی ہنر کی بات تو نہیں اس میں، وہ کوئی بھی بنا سکتا ہے. بس یہ تھا کہ اس میں ہوا کے ایک جگہ رکھایا تھا. اس نے ہوا چلتی تھی تو ہوا اس کے منہ سے، اس کے پیچھے سے داخل ہوا، منہ سے نکلتا ہے تو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، مثلا سیٹی بجتی ہے اس سے. اوے ہمارا رب بولتا ہے، ہمارا رب بول رہا ہے بھائی. صحابہ کرام سب خوش ہو گئے ہیں کہ بھائی ہمارا رب یہ بول رہا ہے. رب کیا بول رہا ہے؟ یہ ایک مجسمہ ہے وہ سے سیٹی بجتی ہے، بس ہوا چلتی ہے تو اس سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے. تو اس کے سامنے تراویح پڑھو بھائی، نماز تراویح، نماز جماعت، یہ بھائی سجدے کرو، رکو، اتنا ایسا رب ہے، ایسا رب کسی نے نہیں دیکھا. تو بھائی یہی حالت ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث متواتر ہے بھائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم سے پہلے والی جو امتیں تھیں تم ان کے روش پہ چلو گے. اپنی امت سے فرمایا، منہ بمنہ، قدم بقدم، بالش ببالش ان کے نقش قدم پہ چلو گے. تو یہ تو کوئی تعجب کی بات، یہ اگر نہ مانے پیغمبر کی بات تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. انبیاء کی کہانی یہی ہے کہ ان کے امتوں نے ان کی بات نہیں مانی ہے. بالخصوص جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی کتاب کو چینج کیا بھائی. سب انبیاء کی یہی بات ہے، ان کی سنت کو چینج کیا، ان کی شریعت کو چینج کیا ہے، ان کے اوصیاء کو قتل کیا ہے بھائی. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے بھائی. اگر اس امت میں یہ ہو جائے تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تم پرانے امتوں میں جو بات ہوئی ہے وہ تم میں واقع نہیں ہوگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہ تم پرانے امت، بخاری ہے کہ تم پرانے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے. تو اگر یہ امت اسی نقش قدم پہ چلے تو کیا اس میں کیا بات ہے؟ وہ پھر بھی حکومت، چلو وہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی، وہ بچڑے کی عبادت جو ہے بہت قبیح ہے، اس کو کوئی مانتا نہیں ہے بھائی، دل بھی نہیں کرتا، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا. بچڑے کے سامنے تم نماز پڑھو، اس کا دنیاوی تو کوئی لذت تو نہیں ہے. لیکن حکومت بھائی، ابھی آپ جو ہے نا، وہ آپ کو بہار کا جو ہے پرائم منسٹر بنا دے، چیف منسٹر بنا دے، یا آپ کو MNA بنایا جائے، آپ کو وزارت خانہ دے، یا آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا جائے بھائی، لوگ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے کہ بھائی کچھ میری پاور بڑھ جائے نا. وہ کیا نہیں کرتے بھائی. اگر عورت ہے تو وہ روزانہ میک اپ کرے گی اپنے باس کے لیے تاکہ مجھے پروموشن ملے. دنیا کے لیے لوگ کرتے ہیں نا. تو اگر صحابہ کرام کو تمنا ہو کہ ہماری پاور ہمارے ہاتھ میں آ جائے، حکومت ہمارے ہاتھ میں، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟
پوری تاریخ انسانیت. اب آج کا معاشرہ بھی اسی بات پہ شاہد ہے کہ یہی انسان یہی کرتے ہیں. تاریخ بھی اسی بات پہ شہادت دیتی ہے. جی سر. آپ ایک دم صحیح بات کر رہے ہیں، آپ ایک دم سچ بتا رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے جو آپ صحیح بتا رہے ہیں ہمیں. اور تھینک یو دوسری سر. بات کی ابھی دیکھیے عید غدیر کو لے کر آپ ہی کے ملک کے ایک ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کر کے ہیں، انہوں نے تو صاحب بولا کہ عید غدیر منانے والا جہنمی ہے. اچھا. تو ذرا سا دو جملہ آپ ان کے بارے میں بھی کچھ بول دیجئے. ایسے کیوں ہی جہنمی اللہ کے ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ جی کیا ہے؟ کیوں جہنمی ہے؟ بولا نہیں کیوں جہنمی ہے. نہیں، اس کے آگے کا جملہ تو میں سنا ہی نہیں تھا، خالی اتنا سنا کہ چلا چلا کے بول رہے تھے کہ عید غدیر منانے والا جہنمی ہے. ایسا میں نے سنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ منافق ہے، تو اس کی آگے کی گفتگو سننے لائق ہی نہیں رہے گی. تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں اس طرح جملے بول ہیں نا کہ عید غدیر جو منائے گا وہ جو ہے جہنمی ہے. شاید اس لیے کہتا ہے جی کہ جی ان لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ عثمان جو ہے 18 ذی الحجہ کو وفات ہو گئے، قتل ہو گئے بلکہ عثمان. تو وہ ہاں کہتے ہیں ہاں کہ جی 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 اور شیعہ جو ہے اس دن اس لیے منا رہے ہیں کہ عثمان جو ہے اس دن قتل ہوا ہے. شاید اسی لیے کہہ رہا وہ. جی جی تو آپ کی خدمت جی میں شاید عرض یہ ہے. ہاں مطلب دیکھیں، ہوگا. ہمیں جی عثمان کے سب دنیا جانتی ہے کہ ہم عثمان کا یاد ہی نہیں کرتے بھائی. نہ کسی شیعہ کتب میں موجود ہے کہ ہم اس لیے کہ عثمان کا قتل ہوا اس دن بھی خوشی منا رہے ہیں، یا اس لیے کہ عثمان کا قتل ہوا اس لیے خوشی مان رہے ہیں. ہمیں ہمارے وہ تو ذہن میں بھی نہیں ہے. وہ تو ثابت بھی نہیں ہے نا وہ ثابت حضرت. بھی نہیں ہے. عرض یہی کر رہا ہوں نا. جی پہلی بات یہ ہے کہ ایک تہمت ایک بہتان ہے کہ آپ دکھاؤ نا کس شیعہ نے بولا ہے، جی کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ عثمان اس لیے قتل ہوا ہے تو چلیں بھائی اس لیے ہم اس دن خوشی منا رہے ہیں، یا اس دن ہماری خوشی کا دن اس لیے زیادہ ہم خوشی منا رہے ہیں کہ عثمان بھی قتل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، ایسے بکواس ہے. اصل بات یہ ہے کہ عثمان کس دن قتل ہوا ہے. ان کے پاس 8 مختلف اقوال ہیں، 8، اور سب کے سب باطل ہیں سوائے ایک قول کے ان کے پاس. اور وہ عثمان عید کے دن قتل ہوا. عید جو ہے نا بکرے والے عید، اس کے 12ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کے 12ویں تاریخ کو اس دن قتل ہوا ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ جزء اول، چاپ رسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 554 ہے، حدیث نمبر 546. یہاں پر ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، عثمان کے قتل جو ہے ایام تشریق کے درمیانے والے دن ہے. ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یعنی جی عید کی تیسرے دن. ان کو ایام جی تشریق بولتے ہیں. اس کے درمیانی والے دن 12 ذی الحجہ کو عثمان قتل ہوا ہے. یہ حاشیہ نمبر 1، اسناد صحیح رجال ثقات رجال الشیخین، یہ اس کی صحیح سند بشرط بخاری مسلم ہے. عثمان 18 ذی الحجہ کو قتل نہیں ہوا ہے. عثمان کو قتل بھی کیا صحابہ نے قتل کیا ہے، اور کب قتل کیا ہے؟ اس کو 12 ذی الحجہ کو قتل کیا ہے. یہ کتاب ہے فتنۃ مقتل عثمان ابن عفان، تالیف دکتور محمد عبداللہ الغیان، عضو ہیئت التدریس فی قسم التاریخ فی الجامعہ الاسلامیہ. یہ مدینہ منورہ میں اسلامک یونیورسٹی کے وہاں پہ چانسلر ہیں، وہاں پہ وہ بڑے عہدے کے حامل ہیں. اچھا، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی. کوئی چھوٹے شخصیت نہیں ہے، وہابیوں کے اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں، عثمان کے قتل میں کے واقعات. وہاں پر تحدید الیوم من الشہر کہ کس دن عثمان کا قتل ہوا ہے. وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 8 اقوال ہیں. ایک قول ہے، دوسرا قول ہے، اس میں جو تیسرا قول ہے وہ صحیح ہے. ابو عثمان نہدی ابھی جو میں نے دکھایا کہ عثمان ایام تشریق کے وسط میں یعنی 12 ذی الحجہ کو، ثانی عشر من ذی الحجہ کو قتل ہوا. اچھا، ان سب 8 اقوال کو نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں والترجیح، کہ ترجیح کس قول کی ہے، 8 اقوال میں کون سا قول صحیح ہے. اچھا، والذي ترجح لدي من هذه الأقوال القول الثالث الذي فيه أنه استشهد في أوسط أيام التشريق لصحة نقل عن أبي عثمان النهدي. کہتے ہیں میرے پاس جو راجح قول ہے، جو صحیح قول ہے عثمان کے قتل کی تاریخ، وہ تیسرا قول ہے، وہی عثمان النہدی والی جو صحیح سند کے ساتھ ہے مسند احمد بن حنبل میں، کہ وہ اوسط ایام التشریق 12-12-35 یعنی 12 ذی الحجہ سنہ 35 کو قتل ہوا ہے. اور وہ معاصر حادثے کا معاصر ہے. وما سواه من الاقوال لم يصح شيء اسناد شيء منها، جو دوسرے 7 اقوال ہیں عثمان کے قتل کے متعلق وہ اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے. باقی
وكل ما جاء من اسانید فهي ضعيفه، باقی سب اسانید ضعیف ہیں. وبعض منها صدر ممن لم يعاصر الحادثه، اور بعض اقوال ایسے لوگوں کے جو بعد میں آئے ہیں، کوئی 100 سال کے بعد آیا، وہ کہتا ہے کہ عثمان 18 ذی الحجہ کو قتل ہوا ہے. تو ان کے نزدیک جو صحیح قول ہے وہ 12 ذی الحجہ کو ہے. وہ عید کے، اب عید ہے یہ نہیں منا سکتے، عید جو ہے نہیں منا سکتے کیونکہ غم کر دیتے ہیں، خلیفہ کا قتل ہوا ہے، خلیفہ کا قتل ہوا ہے. ان کا جو بقرہ عید ہے نا، جو بڑا عید، آپ یہ نہیں منا سکتے. 18 ذی الحجہ کو عثمان کا قتل ہی نہیں ہے بھائی. 18 ذی الحجہ سے تمہارا کیا کام ہے؟ ہاں، اب انہوں نے جو ہے نا عثمان کا قتل چھیڑ کے انہوں نے اپنا عید خراب کیا. ان کے جو بڑا عید ہے نا، ہمارا بھی بڑا عید ہے بقرہ عید، وہ ان کا ختم ہو گیا بھائی. آج کے بعد یہ نہیں منا سکتے، کیونکہ ان کے اپنے نزدیک جو ہے خود کہتے ہیں کہ اس دن ماتم ہونی چاہیے، عید نہیں منانی چاہیے. تو ٹھیک ہے، عثمان کے قتل دن عید نہیں منانی چاہیے، ماتم کرنی چاہیے. تو ان کو اب عید دن کا ختم ہو گیا بھائی. اوکے سر، بہت مہربانی آپ کا میرے بھائی. مزید کچھ کوئی حکم ہے؟ جی جی حکم نہیں، کریں. اور کیا حکم ہے حضرت، ہم تو محبان اہل بیت رسول میں سے ہیں. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا تھینک یو لگتا سر، ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ کا. تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب دوسروں کو باری دے دیں. خدا حافظ. یا علی مدد. تھینک یو سر. جی، یا علی یا علی مدد. تھینک یو. آپ